سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ابھی ادھر عباس کا لاشا ہی رکھا تھا کہ اتنے میں شہزادہ علی اکبر اپنے بابا کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ کہا بابا کیا آج آپ کے دل سے علی اکبر کی محبت ختم ہو گئی؟ اب علی اکبر کی محبت آپ کے دل میں نہ رہی؟ کربلا کے میدان نے آپ کو اتنا متاثر کر دیا کہ آپ علی اکبر سے ویسا پیار نہیں کرتے جیسا مدینہ منورہ میں کرتے تھے۔ اللہ اکبر! میرے آقا حسین نے اوپر سے لے کر نیچے تک تصویر مصطفیٰ کو دیکھا۔ بیٹے محبت میں کیا کمی ہو گئی؟ عرض کرتے ہیں بابا قاسم کو جانے دیا، چچا عباس کو جانے دیا، اونو محمد کو جانے دیا، مجھے آپ جانے نہیں دیتے۔ کیا میری جان قاسم سے قیمتی ہو گئی؟ کیا میری جان اونو محمد سے قیمتی ہو گئی؟ بابا آپ مجھے جانے کیوں نہیں دیتے؟ اتنے میں زینب پیچھے کھڑی تھی، پچھاڑے مارنے لگی۔ شہزادی کونین کی بیٹی کہتی اکبر ایسا نہ کہو، اس لیے کہ میں نے تمہیں بڑے ناز و نم سے پالا، اس لیے نہیں پالا کہ تمہارا لاشا خاک و خون میں تڑپے گا۔ لیکن شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا جان آپ پھوپھی کو سمجھائیں نا، آپ پھوپھی کو بتائیں نا کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دی جائے، ورنہ میں نانا جان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اللہ اکبر! آج حضرت ابراہیم میدان کربل میں آئیں اور دیکھیں امتحان حسین، آج ان کے خوابوں کی تکمیل ہے۔ ذرا توجہ فرمائیں، میدان منا اور میدان کربلا کا فرق کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ میدان منا کی یادگار منانے والے آج میدان کربلا کو دیکھیں، آج ابراہیم کے خواب کی تکمیل ہے۔ دونوں واقعات میں فرق کیا ہے؟ اہل علم کی، اہل عشق کی توجہ چاہتا ہوں۔ ایک باپ خواب دیکھتا ہے اور خواب دیکھ کر کے کہتا ہے اپنے بیٹے کو میرے بیٹے میں نے اللہ کا حکم پایا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری مرضی کیا ہے؟ ذرا توجہ کریں کہ یہ منا کی وادی ہے، منا کا واقعہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹے میں نے اللہ کا حکم پایا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری مرضی کیا ہے؟ یہاں باپ بیٹے سے نہیں کہتا، بیٹا باپ سے کہتا ہے میرے بابا مجھے کربل میں جانے دیں، اس لیے کہ آپ کی مرضی کیا ہے۔ لیکن وہاں حال یہ ہے، اللہ اکبر، باپ اپنے بیٹے کو منا میں لے جاتا ہے اور لے جانے کے بعد وہ بیٹا پیغمبر تھا کہتا ہے میرے ابا آپ کو جو حکم ہوا ہے افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، اور آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ لیکن ذرا توجہ کریں دونوں واقعات میں فرق کیا ہے؟ وہاں باپ اور بیٹا ہے، یہاں بھی باپ اور بیٹا ہے۔ وہاں باپ نے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنی ہے، لیکن اس چھری سے پہلے بیٹے کے پیر باندھ دینا ہے تاکہ بیٹا تڑپنے نہ پائے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دینا ہے تاکہ بیٹے کی گردن پر چھری چلے تو وہ منظر باپ نہ دیکھ سکے۔ یہاں حسین نے کوئی پٹی نہیں باندھنا ہے بلکہ اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے دیکھنا ہے۔ وہاں بیٹا پیغمبر تھا، عظمت امامت عظمت اسماعیل اپنی جگہ حق ہے، غیر نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں قربانی کی بات کر رہا ہوں۔ اسماعیل کا چہرہ اسماعیل تھا، لیکن علی اکبر کا چہرہ مصطفیٰ کی تصویر تھا۔ دونوں چہروں میں فرق ہے، وہاں باپ کی آنکھوں پہ پٹی ہے، یہاں باپ کی آنکھ پہ پٹی نہیں۔ حسین اپنے بیٹے کو خاک و خون میں تڑپتا دیکھنے والا ہے۔ ابراہیم آ کر وہ منظر دیکھیں، وہاں پر ہاجرہ سے کہا جاتا ہے ہاجرہ اپنے یار سے ملانے لے جا رہا ہوں تیرے بیٹے کو۔ یہاں ام رباب اور شہر بانوں سے یہ نہیں کہا جاتا کہ یار سے ملانے لے جا رہا ہوں، یہاں تو یہ کہا جاتا ہے دشمن کی یلغار میں بیٹے کو تڑپنے کے لیے بھیج رہا ہوں۔ لیکن ہاجرہ وہاں گھر میں بیٹھی ہے، یہاں شہر بانوں کا صبر کوئی آ کر کے دیکھے کہ شہر بانو حسرت و یاس کی تصویر بنی ہے، پھر بھی کہتی ہے مولا حسین میرے بیٹے کو شہادت سے محروم نہ کرنا ورنہ فاطمہ کو منہ کیا دکھاؤں گی۔ اونو محمد کی ماں سرخ روح ہوگی، فاطمہ حسین کی امی سرخ روح ہوگی، ام فروا قاسم کی ماں سرخ روح ہوگی، ام بنین عباس کی ماں سرخ روح ہوگی۔ شہر بانو
वहां मुंह कैसे छुपाएगी फातिमा के सामने? हुसैन मेरे लाडले को जाने दो ताकि वो आप पे कुर्बान हो जाए। मेरे बेटे की जान कीमती है, लेकिन हुसैन मेरे बेटे की जान आपसे ज्यादा, फातिमा के बेटे से ज्यादा कीमती नहीं। मौला अली अकबर को माँ ने इजाजत दी, फूफी ने इजाजत दी, लेकिन मौला हुसैन 18 साल का बेटा तस्वीर मुस्तफ़ा अली अकबर को जो है जैसे ही रुखसत करना चाहते हैं तो कहते हैं बेटा थोड़ा सा रुक, ठहर, थम। यहां से लेके वहां तक सब औलाद वाले हैं। अल्लाह तुम्हारी औलादों को सलामत रखे, हमारी औलादों को सलामत रखे। लेकिन माले गांव वालों, अहले बैत की कुर्बानी को महसूस करो। दुम्बे की कुर्बानी के इतने चर्चे हैं और होने भी चाहिए, इनकार नहीं, लेकिन शहजादों की कुर्बानियां, वहां दुम्बा ज़बा हुआ, ज़िबह अजीम है, एक रस्म पड़ गई जानवर ज़बा करने की, लेकिन यहां शहजादे लुटाकर दीन को बचाने के लिए घराना लुटाने की रस्म की बुनियाद मौला हुसैन ने डाली है। आज लोग अपने चेहरों से दाढ़ियां मुंडाते हैं, लोग आज नमाजों को तर्क करते हैं, हमारी बेटियां बेपर्दा घूमती हैं, हमारे घरों में अंग्रेजी कल्चर है, हमारे घरों में फिल्में और सीरियल देखे जाते हैं। हाय, हमारे माशरे में शराब, जुआ, सट्टा, सूद, खुदा जाने कैसी कैसी बुराइयां आम है, लेकिन अहले बैत ने इसी के खात्मे के लिए कुर्बानियां दी थी। इस कुर्बानी का एहसास करो, खुदा के लिए एहसास करो। शहजादा अली अकबर अल्लाह अकबर अपने बाप से कहता है बाबा इजाजत। मौला हुसैन कहते हैं बेटा ठहरना, और उसके बाद अपने हाथ से इमाम अली मकाम अली अकबर के सर पे अमामा बांधते हैं और घोड़े पे बिठाते हैं। लेकिन जैसे अली अकबर 2 कदम जाते हैं, मौला हुसैन कहते हैं अली अकबर एक बात सुन ले मेरे बेटे। अली अकबर फिर आते हैं, सीने लगते हैं। बाबा क्या इरशाद फरमाते हैं? सब्र करना। फिर उसके बाद और आगे बढ़े, 2 कदम बढ़े, फिर का बेटे जरा इधर आना, एक बात और सुनना। उसके बाद फिर कुछ कहा, उसके बाद फिर आगे बढ़े तो कहा बेटे एक मर्तबा जरा पलट कर मुझे देख लेना। हाय, 56 साल का वो बाप अपने जवान बेटे को, जवान बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है। आज वो लाठी टूटने जा रही है, तस्वीर मुस्तफ़ा खाक में मिलने जा रही है, लेकिन हुसैन तेरे सब्र को क्या नाम दूं। बल्कि यहाँ एक जुमला अहले ज़ौक़ के लिए कहता हूँ, हुसैन के सब्र पर सब्र को भी हैरत होगी कि सब्र किस तरीके से किया जाता है। आज सब्र अय्यूब भी हैरत से हुसैन का चेहरा तकता होगा, आज सब्र इस्माइल भी हैरत से हुसैन को देखता होगा, आज सब्र इब्राहिम भी हुसैन को हैरत से तकता होगा। बेटा जवान जा रहा है, हुसैन 2-2 कदम पे बुलाते हैं तो बेटा जवान कहता है बाबा मैं अपने बेटे का इम्तिहान न ले, आप बार बार मुझे वापस बुला लेते हैं, मुझे जल्दी से जामे शहादत नोश करना है। अल्लाह अकबर, जरा मेरे नौजवान सोचे, आज उन्होंने अपनी जवानी को लड़कियों की मोहब्बत में, नाजायज कामों में, मोबाइल गेमों में और खुदा जाने कैसी गंदगियों के लिए वक्फ किया है। ऐ मेरी कौम के जवानों, यहाँ जो तुम आंसुओं की सौगात मौला अली अकबर की जवानी की बारगाह में पेश कर रहे हो, जरा सोचो तो सही, उनकी जवानी का तकद्दुस अपनी जवानी में पैदा करने की कोशिश तो करें। जरा सोचे तो सही। अल्लाह अकबर, वो बेटा अपने बाप से कहता है बाबा बार बार आप मुझे रोक क्यों लेते हैं? तो हुसैन रो करके कहते हैं अली अकबर, आज तुझे मेरी मोहब्बत का एहसास शायद इसलिए नहीं होगा कि तू अभी जवान है और तू अभी कमारा है, तेरी शादी नहीं, तेरे बच्चे नहीं, तुझे मेरी मोहब्बत का एहसास उस दिन होता मेरे बेटे जब तेरे जैसा खूबसूरत कोई तेरा बेटा होता, तेरे जैसा खूबसूरत कोई तेरा बेटा होता, तेरे जैसा खूबसूरत बेटा 18 साल का इतनी आसानी से नहीं होता।
बेटा जवान इतनी आसानी से नहीं होता। मौला हुसैन ने कहा अकबर तेरे जैसा खूबसूरत कोई तेरा बेटा होता और वो तेरी आंखों के सामने कटने के लिए जाता, टुकड़े टुकड़े होने के लिए जाता, तो जो तेरे दिल पे गुजरती आज वो मेरे दिल पे गुजरती है। लेकिन दिल पे गुजरती किससे बयान करूं? जा मेरे बेटे, जल्दी जा और हौज़े कौसर पर जाकर अपने नाना के हाथों से अपनी प्यास बुझा। मौला अली अकबर ने मुड़कर अपने बाबा को सलाम किया। माँ ने खैमे से चेहरा निकाला और कहा अल अकबर एक बार अपनी अम्मी को और अपनी फूफी को अपना चेहरा दिखा दे। अकबर ने फिर मुड़कर देखा और उसके बाद मेरा मौला शहजादा अली अकबर मैदान कारज़ार में जैसे अली अकबर पहुंचे इतने खूबसूरत थे, तस्वीर मुस्तफ़ा थे, हुजूर की तस्वीर थे। अमर बिन साद और उन जैसे दुश्मनों को भी अली अकबर पे प्यार आ गया। उन लोगों ने आपस में मशवरा किया अकबर को कटने से जितना हुसैन को तकलीफ नहीं होगी उससे ज्यादा अकबर के बागी होने से तकलीफ होगी। एक काम करते हैं, चलो अकबर को हुकूमत का लालच देते हैं, पैसों का लालच देते हैं और कहते हैं कि अपने बाप को छोड़कर हमारी तरफ आ जा। सोचो करबला में कैसी कैसी सियासत चली गई, कैसे कैसे हटकंडे मौला हुसैन को जो है वो दुख देने के लिए इस्तेमाल किए गए। मौला अली अकबर जैसे पहुंचे, अमर बिन साद जो है घोड़ा दौड़ाते हुए आया। काली अकबर तू हम शबी मुस्तफ़ा है, नबी की तस्वीर है, बड़ा खूबसूरत है, अली का पोता हुसैन का बेटा है, देख 3 दिन का प्यासा है, छोड़ अपने बाप को, हम तुझे पानी पिलाएंगे, तेरे साथ तेरे बिस्तर पर कूफा की हसीनाओं को और शाम की खूबसूरत लड़कियों को तेरे बिस्तर पे पेश करेंगे। अली अकबर तुझे आराम और राहतों की सेज मिलेगी, तुझे किसी इलाके का गवर्नर बना देंगे। लेकिन अल्लाह अकबर, आपको हैरत होगी, ये बातें भी अली अकबर को खरीदने के लिए की गई थी, लेकिन शायद वो सईद बाप का शकी बेटा नहीं जानता था कि औरों को खरीदा जा सकता है, मौलवियों के बेटे बिक सकते हैं, मौलवियों के बेटे फरोख्त हो सकते हैं, सियासतदानों की औलादें बिक सकती है, लेकिन जिसकी रगों में नबी का खून हो उनको खरीदा नहीं जा सकता। ना हुकूमत का लालच देकर, ना दौलत का लालच देकर, ना आराम का लालच देकर। उन्हें आराम फूलों की सेज पर नहीं बल्कि उन्हें आराम तो हक को सदाकत के कांटों पर मिला करती है। अगर हक की बुनियाद पर कांटों पर चलना पड़े तो आले नबी को राहत उसी में मिला करती है, इसलिए कि उन्हें पता है कि अगर हम भी बिकने लगे तो फिर कौमों का खरीदार कौन होगा। अरे जो खरीदार होता है वो कभी नहीं बिका करता, मार्केट में चीजें बिका करती है, ताजिर नहीं बिका करते। और अहले बैत उन ताजिरों का नाम है जिन्होंने लोगों को यूं खरीदा के खरीद करके जन्नत अता कर दी। मौला अली अकबर ने कहा तू अपने जैसा समझता है मुझे? ओ सईद बाप के शकी बेटे, एक तेरा बाप था जो मैदान के अंदर, बद्र के मैदान, नबी पे आने वाला तीर अपने सीने पे लेता और तू आले नबी पे तीर चला रहा है। हुकूमत की लालच, शर्म कर, तू अपने बाप का बागी हो गया तो मुझे भी अपने बाप का बागी बनाना चाहता है। अगर हिम्मत है तो तू मुकाबला कर। बदबख्त, तुझे पता चलेगा कि फातेह खैबर की औलाद क्या होती है। उसके बाद अली अकबर ने तलवार चमकाई, करीब था कि उस पे हमला करते वो पीछे हटा और उसके बाद उसने हुक्म दिया इससे लड़ो। चारों तरफ से घेर लिए गए अली अकबर, लेकिन उस शहजादा अली अकबर ने ऐसी तलवार चलाई कि लोगों को यूं लगा कि जैसे जुल्फ़िकार हैदरी खैबर के मैदान में चल रही हो। फातेह खैबर एक मर्तबा फिर अपना जंगी तेवर दिखाने के लिए आ गया हो और आपने कहा अना अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, अल्लाह अकबर, ये है अली अकबर की शान। और आपने
جب خوب جو ہے بہادری کے جوہر دکھائے تو چاروں طرف سے حسین کے شہزادے کو گھیر لیا گیا، اور ایک بدبخت نے ایسا نیزہ شہزادے حسین کے سینے میں پیوست کیا، یوں تو پورا بدن گل بدن اس شہزادے کا، نرم نازک بدن اللہ اکبر تیروں سے چھلنی ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ شہزادہ لڑ رہا تھا۔ اب ایک نیزہ آتا ہے اور سینے میں پیوست ہو کر پیٹھ کی طرف سے نکل جاتا ہے، اور وہ گل بدن چاند سا شہزادہ جس کے سینے پر لال لال نشان، جس کے چہرے پر خون کے لال لال نشان۔ جب میں تاریخ میں علی اکبر کی شہادت پڑھتا ہوں اور مجھے تصور آتا ہے کہ علی کا چہرہ، علی اکبر کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا، اس پہ لال لال خون کے نشان کیسے لگتے ہوں گے، تو میرا دل کہتا ہے ایسے جیسے کسی نے چاند پر پھولوں کی پنکھڑیاں بکھیر دی ہو، جیسے کسی نے آئینے پر گلاب کی پنکھڑیوں کو بکھیر دیا ہو، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے سورج پر اللہ اکبر گلاب کو کھلا دیا ہو، بلکہ یوں لگتا ہے علی اکبر کے سینے کے زخم یوں لگتے ہیں جیسے کوثر و سلسبیل کے کنارے پر سرخ جوڑے پہنا کر حوروں کو بٹھا دیا گیا ہو۔ سلسبیل کے کناروں پر حوروں کو سرخ جوڑا پہنا کے بٹھائیں تو کیسے لگے گا، ایسے سینے علی اکبر پر لال لال خون کے دھبے لگتے تھے۔ بیویاں جھانک جھانک کر خیمے سے دیکھ رہی تھی، ایک منظر حسین نے بھی دیکھا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کر نہیں بلکہ آنکھوں سے دیکھا کہ بیٹا گھوڑے سے زمین پر آیا اور آواز دی، یا ابا ادرکنی، یا ابا ادرکنی، میرے ابا میری مدد کیجئے۔ مولا حسین فوراً دوڑے ہیں اور ایک شیرمر کی بدترین ملعون آواز آئی ہے، حسین اپنے چاند سے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر لے جا۔ مولا حسین جیسے ہی دوڑ کر آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، علی اکبر زمین پہ پیر رگڑتے ہیں، علی اکبر زمین پہ پیر رگڑتے ہیں، اور علی اکبر اپنی جوانی کی طاقت کو سمیٹتے ہیں۔ مولا حسین اپنے جوان بیٹے کے سرہانے کھڑے ہیں، اپنے جوان بیٹے کے سرہانے کھڑے ہیں۔ دل کی جائز مرادیں لے لیں، مولا علی اکبر کی شہادت سن لیں، اللہ قبولیت کا وقت ہے، ہماری بری تقدیروں کو بھلی کر دے۔ اللہ اکبر، حسین جوان بیٹے کے سرہانے کھڑے ہیں، اس کے بعد آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے، دوپہر کا وقت آ چکا ہے، گویا کہ آسمان شعلے اگل رہا ہے، زمین آگ اگل رہی ہے، آسمان شعلے برسا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پورے علاقے کی بلکہ پوری دنیا کی گرمی آج سورج کربلا ہی کے اندر اگل دینا چاہتا ہے۔ وہ 3 دن کا پیاسا شہزادہ جب اپنے باپ کی گود میں اپنے سر کو محسوس کرتا ہے، نیچے ریت تھی اور سر بابا کی گود میں تھا، علی اکبر نے باپ کے ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ جب اپنے چہرے پہ محسوس کیے تو جوان بیٹے نے اپنے باپ کی گود میں آنکھ کھول دی۔ جیسے ہی آنکھ کھلی، جوان بیٹے کی باپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد عرض کی، بابا بڑی تکلیف ہے، بابا بڑی تکلیف ہے۔ کوئی باپ تو دیکھے بیٹا بائک سے گرتا ہے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ آل محمد، سر کٹانا جان دینا، کوئی تجھ سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا، اے خاندان اہل بیت، تم نے وہ تاریخ رقم کی ہے کہ اب وہ تاریخ کوئی رقم نہیں کر سکتا۔ ساری رنگینیاں تاریخ کی خون حسین کے سامنے ماند پڑ گئی ہے۔ تڑپ کر کہتے ہیں، بابا میرے سینے سے یہ نیزہ نکالے۔ آپ کا بیٹا علی اکبر ابھی پھر دشمنوں سے جا کر لڑنے کی تیاری کر سکتا ہے۔ اتنا باپ نے سنا، تپتی ہوئی ریت پر جوان بیٹے کے سر کو رکھ دیا۔ علی اکبر کی زلفیں تپتی ہوئی ریت پر گویا کہ بکھر گئی، اور باپ 56 سالہ پوری طاقت کو اکٹھا کرتا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ 56 سالہ باپ جیسے ہی اپنے بیٹے کے سینے سے نیزہ کھینچتا ہے، علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ جیسے حسین نے بیٹے کے سینے سے نیزہ کھینچا تو حسین نے کیا منظر دیکھا۔
دیکھا کہ اللہ اکبر، نیزے کی نوک پر علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نکل آتا ہے، علی اکبر کے دل کا ٹکڑا۔ اللہ اکبر، ایکسیڈنٹ دیکھنے والے کئی کئی دن تک کھانا نہیں کھاتے۔ علی اکبر جوان بیٹے کے دل کا ٹکڑا حسین نے نیزے پہ دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حسین پر اتنا غم آیا۔ ابن عساکر لکھتے ہیں 56 سال کی عمر تک حسین کی داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا تھا۔ مورخین کی مختلف رائے ہے، یہاں ابن عساکر کا حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ ہم کیسے اس قربانی کو بھلا سکتے ہیں جس نے ہمارے دین کو زندہ کر دیا۔ مولا علی اکبر کے دل کا ٹکڑا جب حسین نے نیزے کی انی پہ دیکھا، حسین کے سارے بال سفید ہو گئے۔ بیٹے نے پیر رگڑنا بند کر دیا کیونکہ دل ہی سینے سے نکل آیا۔ لوگ سر دے کر شہید ہوتے ہیں، علی اکبر نے تو دل بھی دے دیا، علی اکبر نے تو دل بھی قربان کر دیا۔ ہائے اکبر، تیری قربانی کو سلام، تیرے بابے کے صبر کو سلام۔ حسین اپنے 18 سال جوان بیٹے کا لاشا اٹھا کر جیسے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، زینب دور سے دیکھتی ہے حسین آ رہے ہیں۔ شہربانوں سے کہتے، شہربانو، بیٹے کی شہادت نے، بیٹے کے غم نے میرے بھیا حسین کو بوڑھا کر دیا۔ آج حسین کربلا میں بوڑھا ہو گیا۔ علی اکبر کا لاشا لا کر کے رکھا۔ ایک غم ہو، ایک تکلیف ہو تو بیان کی جائے۔ ادھر لاشا علی اکبر کا رکھا، ادھر زینب سامنے کھڑی ہے۔ حسین اب کیا ہوگا؟ سب خیمے خالی ہو گئے۔ 3 دن پہلے، 3 دن نہیں بلکہ کل کی رات تھی، انہی خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ حسین، سارے خیمے خالی ہو گئے، اب کیا ہوگا حسین؟